قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور وحی کے ذریعے نازل ہوا۔ کن پر نازل ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور کس ذریعے سے نازل ہوا؟ وحی کے ذریعے سے۔ تورات مکمل کتاب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیج دی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں مل گئی تھی لکھی ہوئی۔ قرآن مجید اس طرح سے نازل نہیں ہوا، اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوا۔ وحی کے ذریعے خاص ایک طریقہ تھا، اور انبیاء کرام پہ بھی وحی نازل ہوتی رہی۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وحی کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ وحی کی ضرورت، اس عنوان کو ہم سامنے رکھیں تو چند باتیں سمجھیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اس کے ذمے کچھ فرائض لگائے ہیں، ڈیوٹیز لگائی ہیں، تم نے یہ کرنا ہے، اور ساری کائنات کو، زمین آسمان، چاند سورج، یہ ہواؤں کو، پانی کو، دریاؤں کو مسلمانوں کے لیے، انسانوں کی خدمت پہ لگا دیا۔ اب جو ہے ہر انسان کے لیے نا، بالخصوص مسلمان کے لیے دو کام تو انتہائی ضروری ہیں۔ پہلا ضروری کام کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کائنات میں جو اللہ رب العزت نے چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں، نعمتیں جو ہیں، ان سے صحیح طریقے سے فائدہ حاصل کرے، ان کا صحیح استعمال کرے، ٹھیک طریقے سے استعمال کرے۔ اور دوسرا کہ اس کائنات کو اور اس کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ رہے کہ ان چیزوں کے استعمال سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایسے استعمال کروں کہ وہ راضی ہو جائے، ایسے استعمال نہ کروں کہ وہ ناراض ہو جائے۔ ہر شخص کی دو بنیادی ضروریات ہیں۔ نمبر ایک کہ چیزوں کا استعمال وہ صحیح طریقے سے کرے۔ نمبر دو، چیزوں کے استعمال کے طریقے میں اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور رضا کا خیال رہے۔ یہ دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ اب ان دو کاموں کو پورا کرنے کے لیے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی۔ علم کے بغیر یہ نہیں کر سکتا۔ یہ پانی ہے، لیکوڈ ہے نا، اسی طرح دودھ بھی لیکوڈ ہے، پیٹرول بھی لیکوڈ ہے، کیروسین آئل ہے، ڈیزل ہے، شہد ہے، زیتون کا تیل ہے، کئی لیکوڈ ہوتے ہیں۔ اگر انسان کو علم نہ ہو کہ ان کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کہاں استعمال کرنا ہے، کہیں آگ جل رہی ہو، بجھانے کے لیے بجائے پانی کے وہ پیٹرول ہی ڈال دے، تو صحیح استعمال کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ اور پھر ان چیزوں کے استعمال سے اللہ راضی ہو جائے، اس کے لیے بھی علم کی ضرورت۔ تو اللہ رب العزت نے علم کے لیے انسان کو 3 ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ کتنے ذریعے جی؟ 3۔ پہلا ذریعہ ہے حواس خمسہ، یہ ایک ذریعہ۔ دوسرا ہے انسان کی عقل، اور تیسرا ہے وحی۔ یہ 3 ذرائع ایسے ہیں جن کے ذریعے سے انسان علوم حاصل کر سکتا ہے، لیکن ان تینوں کے اپنے اپنے مقامات ہیں، اپنی اپنی ایک باؤنڈریز ہیں، دائرہ کار ہے، اسی کے اندر یہ کام کرتے ہیں۔ سب کا اپنا اپنا ایک سرکل ہے، ایک ڈومین ہے جس کے اندر یہ کام کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان کو حواس خمسہ سے معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، پھر عقل کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ بہت سارے کام انسان اپنی عقل سے استعمال کر لیتا ہے، لیکن بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ حواس خمسہ اور عقل دونوں یا کوئی اکیلا مل کر بھی ان چیزوں کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت پھر ہمیں وحی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں، سادہ سی مثال ہے۔ یہ مائک میں نے لگایا ہوا ہے ابھی، ہیڈ مائک اس کو کہتے ہیں۔ اس کا کلر کیا ہے؟ میں نے دیکھا، آنکھ نے بتایا، حواس خمسہ میں سے آنکھ نے بتا دیا بلیک کلر کا ہے، یہ کالے رنگ کا ہے۔ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے جی بلیک؟ تو یہ حواس خمسہ نے ہمیں بتا دیا، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اب اس کو لگانا سر پر ہے یا ادھر بازو میں پہننا ہے یا پاؤں میں پازیب کی طرح لگانا ہے، یہ کون بتائے گا؟ عقل بتائے گی۔ عقل کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ اس کی شیپ ایسی بنی ہوئی ہے کہ اس کو پیچھے سے لائیں، ادھر والا کان ادھر سے اور ادھر والا کان ادھر، اور اس کو یہاں رکھ لیں، مائک کو آگے رکھ لیں۔ تو یہ عقل نے بتا دیا کہ ایسے اس کو استعمال کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے، پاؤں پہ رکھیں گے تو ٹھیک نہیں۔ تو ہمیں حواس خمسہ نے یہ بتا دیا کہ اس کا رنگ کیا ہے، اس کو پہننا کس طرح سے ہے، لگانا کیسے ہے، یہ عقل نے بتا دیا۔
اب اگر ہم حواس خمسہ کو ایک دم سائڈ پہ رکھیں، آنکھیں بند کر لیں، سب کر لیں جی آنکھیں بند، اب اپنی عقل سے پوچھیں، صرف عقل سے پوچھیں اس کا رنگ کیا ہے، کیا جواب آئے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ عقل کا کام نہیں ہے، حواس خمسہ کا کام تھا۔ آنکھ نے بتا دیا، عقل نہیں بتا رہی کہ یہ اس کا رنگ کیا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی سوالات ہیں۔ اس کے استعمال سے رب راضی کیسے ہوگا، ناراض کیوں کر ہوگا؟ ابھی آپ عقل سے پوچھ لیں وہ نہیں جواب دے سکتی، آپ یہ حواس خمسہ سے پوچھ لیں وہ نہیں جواب دے سکتے۔ انسان زیادہ سے زیادہ عقل کو دوڑائے گا نا، یہ کہے گا آواز ذرا ہلکی رکھو، پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو، کوئی سو رہا اس کو تکلیف نہ ہو، بیمار کو تکلیف نہ ہو، اس قسم کی چند باتیں کر دے گا، یہاں تک تو اس کی پہنچ ہے۔ بھئی سوال یہ ہے کہ اس سے رب کیسے راضی ہوگا، رب ناراض کیسے ہوگا، یہ کیسے پتہ چلے؟ اب نہ یہ عقل بتا سکتی ہے نہ ہی حواس خمسہ۔ یہ پتہ لگے گا تو علم وحی کے ذریعے پتہ لگے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو علم کے حصول کا تیسرا ذریعہ بتایا ہے وہ ہے وحی، وہاں سے جا کے معلوم ہوگا۔ تو وہی ہمیں بتائے گی کہ اللہ کیسے راضی ہوں گے۔ مثلا اس کے ذریعے بھی اچھی بات لوگوں تک پہنچائی جائے، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اس کے ذریعے جو ہے نا تماشے لگائے جائیں، میوزک وغیرہ ہو تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ کس نے بتایا؟ عقل نے نہیں بتایا۔ تو بہت سارے سوال ہماری زندگی کے ایسے ہیں جو عقل نہیں بتا سکتے۔